السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا. یہ ہماری عزت افزائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع ملا ہے کہ ایک ایسے فورم پہ ہم بات کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے جو کہ بہت ہی وائڈلی لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں. اس سے علاوہ یہ کہ ہمارا تعلق چغتائی لیب سے بہت ہی پرانا، بہت ہی گہرا ہے. اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اباؤٹ 18 ایئرس اگو، 18 سال پہلے، اور یہ آپ سوچیں کہ ایک جنریشن اور آ گئی اس وقت سے، کہ کسی کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا تھا کہ اس ملک میں ہیموفیلیا کے حوالے سے، یعنی بلیڈنگ ڈس آرڈرز کے حوالے سے کوئی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر ایز سچ نہیں ہے. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک گروپ آف ڈاکٹرز تھے جو کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، اور وہ سب ان دنوں میں، یعنی کہ لیٹ 90s ارلی 2000s میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایک اس ملک کو کچھ چیز واپس کریں، کیونکہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. تو اس میں یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ہیلتھ اورینٹڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بنائی جائے اور ایک ایسا ایشو لے کے چلا جائے جس کو گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی. اور اس میں آتے آتے ہیموفیلیا کا نام آیا. اور ہیموفیلیا کا نام آیا، اور وہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ ڈاکٹر سہیل چغتائی کے نام پہ آیا، جن کو کہ دور دور ان کا واسطہ ایز سچ نہیں پڑا تھا، سوائے یہ کہ ان کے ساتھ کوئی پڑھنے والا تھا جس کو ہیموفیلیا تھا. اور ان کے ساتھ دو ان کے اور پیئرز اکٹھے ہوئے، فیلو کلیگز، اور ان میں ایک ڈاکٹر طاہر شمسی تھے کراچی کے، اور ایک ڈاکٹر طارق سہیل تھے جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں یہاں لاہور میں. اور ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک جگہ، دے ور آؤٹ فار ڈنر، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دے وانٹیڈ ٹو فالو ہیموفیلیا. اور انہوں نے ایک مینیو کارڈ پہ یہ لکھا کہ رائز ابو یور سیلف اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری، اور وہ ہیموفیلیا تھا. دس واز ان 1999، اور وہاں سے شروع ہو کے آج 18 سال ہو گئے ہیں. تو ڈبل پرونگڈ اٹیک ہوا ہیموفیلیا پہ، اور اس میں یہ تھا کہ اس کے دو آپریشنل سسٹمز ہوں. ایک ہو سوسائٹی، یعنی کہ جو پیشنٹس کے حوالے سے ہو، اور ایک ہو میڈیکل، کیونکہ بڑا ہائی ٹیک علاج ہے اس کا. وہ اس میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، میڈیکل ایڈوائزری بورڈ ہو، اور پیپل ہو آر انٹرسٹڈ اینڈ نو سم تھنگ اباؤٹ ہیموفیلیا. ڈاکٹر جنرلی نہیں توجہ دیتے، اٹس ناٹ اے ویری کامن ڈس آرڈر. تو یہ ڈبل آپریشنل پروسیجر ہوا، اور اس سلسلے میں 1999 میں ہیموفیلیا پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی کو ہم نے لانچ کیا. اور اس کی جو خاص بات ہے، جو انٹرنیشنلی ہیموفیلیا آرگنائزیشنز پہ ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کو چلانے والے بھی مریض ہوتے ہیں، اور جن کا علاج کیا جاتا ہے وہ بھی مریض ہوتے ہیں. سو اٹس بائی دا پیپل ود ہیموفیلیا فار دا پیپل ود ہیموفیلیا. تو وہاں پہ پھر مجھے انوالو ہونا پڑا، بلکہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر چغتائی نے زبردستی انوالو کیا. اور مجھے لگ رہا تھا کچھ دن چلے گا اس کے بعد، بیکاز اٹ از سچ اے ایلیبریٹ اور بڑی لمبی چوڑی اور بہت مہنگا حساب کتاب ہے اس میں. تو وہاں سے پھر ہم نے پیشنٹس آرگنائزیشن لانچ ہوئی، اور ادھر سے میڈیکل ایڈوائزری لانچ ہوا. اور اس میں چغتائیز لیب نے بہت فگر کیا، ان دا سینس کہ جو بھی ہیموفیلیا کی ڈائگنوسس تھی، جو اس کی ٹریٹمنٹ تھی، اور جو اس کی سپرویژن تھی، میڈیکل سپرویژن، وہ صرف ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب ہو سکتی تھی، اور اس کے ساتھ ہائیلی کوالیفائڈ اور ویل ٹرینڈ فزیشینز اینڈ ہیماٹولوجسٹ ہو سکتے تھے. یہ سب چیزیں چغتائی لیب میں اس وقت موجود تھیں. تو ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ کا اور پھر ہیموفیلیا سوسائٹی کا بہت ہی ہینڈ ان دا گلو والا حساب ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چولی دامن کا ساتھ. تو اس دن سے ہم اکٹھے ہیں، اینڈ اٹ ہیز بین لائک almost 18 years now. شروع میں چلنا ذرا مشکل تھا، لیکن اگین جو ڈاکٹرز تھے ہمارے، انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا، اور بس چلتے چلو، اللہ میاں دے گا، اللہ میاں دے گا. اور وہ واقعتاً ایسے ہی ہوا کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو رجسٹر کروایا. پھر اس کے یہاں پہ رجسٹریشن شروع ہو گئی، وسائل بڑے محدود تھے. نیشنل لیول پہ فنڈ ریزنگ کرنے کی کوشش کی، وہ بہت تھوڑی تھی. پھر ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کرنی شروع کی، پارٹیسپیشن شروع
شروع کی, گلوبل ہیموفیلیا جو آرگنائزیشنز تھی ان کو اپروچ کیا, ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کو اپروچ کیا, اور وہاں سے پھر ہمارا کچھ کام آسان ہو گیا. وی بیکیم دا ممبرز آف دیٹ آرگنائزیشن, دا ایڈوائزری اینڈ دا سوسائٹی, اور وہاں سے پھر ہماری زندگی آسان ہوئی. لیکن ہم ہر وقت اسیس ہوتے رہتے تھے, ان سے مانیٹر ہوتے رہتے تھے, پریزنٹیشنز ہم کرتے رہتے تھے, اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہتے تھے, ود دا ریزلٹ کہ اب جیسے جیسے چغتائی لیب ہیز گرون in 18 years and has become one nation one lab, اسی طرح ہیموفیلیا سوسائٹی بھی ان کی انگلی پکڑ کے بھاگتی رہی ہے, اور اب ہم بھی one organization one nation for ہیموفیلیا ہیں. تو یہ ہماری تھوڑی سی ہسٹری ہے. میں اس وقت ایک ٹائٹل میرا ڈاکٹر ہے, لیکن میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو. میں اس آرگنائزیشن کی پیٹرن ہوں, وچ مینس کہ میں خود ہیموفیلیا کی ایک پیشنٹ ہوں, اور یہ کاز میرا بڑا اپنا ہے اور پیشن ہے میرا, اور اب جا کے 18 سال بعد تو لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ. سو اس طرح سے یہ چیزیں وجود میں آئی تھیں. اب آپ پوچھیے کیا پوچھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈاکٹر ملے اور ایک جرنی سٹارٹ کیا ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے. اسی طرح میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چغتائی لیب آن لائن میں آپ ہیموفیلیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ کے سیکشن میں جائیں اور اپنا کوشچن پوسٹ کریں, تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے کوشچن کے ذریعے کسی اور دوسرا جو ہیموفیلیا پیشنٹ ہے اس کا جو ہے وہ ایک اس کو اس کے بارے میں ایک انفارمیشن مل جائے. آپ سے میں ڈاکٹر شیلا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی 17 اپریل کو ورلڈ ہیموفیلیا ڈے منایا گیا ہے, جس کا مقصد بیسکلی عوام میں اس کی آگاہی جو ہے. جی بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ڈے کی کیا امپورٹینس ہے؟ یہ بیسکلی تو ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے جو بانی تھے نا, فرینک شنیبل ان کا نام تھا, ان کی برتھ ڈے تھی. لیکن وہی نا ذرا تھوڑے خپتی ہوں گے ہماری طرح کے, انہوں نے کہا کہ میری برتھ ڈے جو وہ سیلیبریشن میری نہ ہو, وہ سیلیبریشن ہیموفیلیا کی ہو, اور ہیموفیلیا کی سیلیبریشن اس طرح سے ہو کہ آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں اور اس کو ایک آگاہی کا دن بنائیں, کیونکہ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. اب پاکستان میں اگر 20 کروڑ عوام ہیں تو پاپولیشن کے تناسب سے ایک فارمولا اگر ہم لگا کر کے کیلکولیٹ کریں کہ ہیموفیلیا کے یہاں کتنے مریض ہیں, تو وہ بنتے ہیں 18,000 یا 20,000. اچھا, اس میں سے جب ہم اپنے ادارے کی جو ہے لاہور کا چیپٹر پلس 3 چیپٹرز اور راولپنڈی, کراچی, پشاور, ان سب کی رجسٹریشن اگر ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف 2,500-3 ہزار مریض کا پتہ ہے, باقی 17,000 لوگ کہاں ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا ہے, ان کو یہ نہیں پتہ نہیں کہ اگر ہمیں کچھ مرض ہے ہم نے کہاں جانا ہے, اس کا کیا علاج ہے, یہ کیسے انویسٹیگیٹ ہوگا, ہم نے کس ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اور شاید 70% کے قریب تو کیونکہ ہماری پاپولیشن کہتے ہیں رورل ہے, تو وہ رورل ایریاز میں بیٹھے ہوئے معذور, لاچار, پینفل, لو کوالٹی آف لائف میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں یا معذوری میں گزار رہے ہیں. تو یہ آگاہی جو ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس سلسلے میں کہ سب کو خبر ہو. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آن دا 17th اپریل کوئی ایونٹس رکھے جائیں جو بڑے اسٹرائکنگ ہوں, اور لوگ پوچھیں کہ آج آپ لوگوں کا کیا دن ہے اور آپ کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو اتنے آپ نے پیمفلٹس پکڑے ہوئے ہیں, یا یہ جو ایک بچوں نے ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں ہیموفیلیا کے حوالے سے, کیا چیز ہے, کیا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اور اس دن ہم لوگ خاص طور پہ میڈیا کو بھی بہت انوالو کرتے ہیں, چاہے وہ پرنٹ ہے, الیکٹرانک ہے. وی ٹرائی ٹو گو آؤٹ دیر ایز مچ ایز پاسبل, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, ان کو پتہ چلے ہم نے جانا کہاں ہے. اور یہ چیز جو ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. آگاہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور پاکستان کا ایک ڈرا بیک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی لٹریسی لیول بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر میں پیمفلٹس بنا کے بے شک جہاز سے بھی گروا دوں نا, تو ان کو پڑھیں گے کتنے لوگ. تو اس لیے مجھے لازمی ہمیں الیکٹرانک میڈیا, ٹیلی ویژن, ریڈیو, اس پہ آنا پڑتا ہے تاکہ بات کریں اور اگلے سمجھ جائیں. گھر گھر ٹی وی ہے, گھر گھر ریڈیو تھا, اور اب بھی ہوگا, اور اس میں یہی ہے کہ ہمیں ایزی لگتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو اپروچ کیا جائے. سو وی یوز آل دیز تھنگس ٹو سیلیبریٹ ہیموفیلیا ڈے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکٹرانک میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جس کے تھرو آپ زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. پمفلیٹس اور یہ چیزیں لوگ نہیں. ہاں, اور اب جیسے آپ لوگوں نے اب کامنٹس لینے اور کوشچنس لینے ہیں, تو نتھنگ لائک اٹ, میں بیٹھی ہوں اور سوال جواب آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. اسی لیے یہ چھوٹی سی ایک ہماری ایفرٹ ہے چغتائی لیب ٹیم کی
کہ ہم لوگ جو ہے وہ چغتائی لیب آن لائن سروس ایک اسٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیماریوں کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ پہنچ سکے. بالکل آپ سے میں ڈاکٹر صاحبہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس بیماری کے بارے میں عموماً کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری لاحق ہے یا اس کی علامات کیا ہیں, کیسے یہ کسی بھی پیشنٹ کو یا کسی بھی پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے میں یہ پرابلم ہے؟ اچھا, ایسے ہوتا ہے کہ کئی تو ایک موروثی ہے, خاندانی ہے, پیدائشی ہے, پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہے, مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی. سو یہ چھپ سکتی نہیں ہے. دیر سویر سے ڈائگنوز ہو ایک الگ بات ہے. اب اس میں جن کی تو فیملیز میں پہلے ایسے کیسز ہوتے ہیں ان کو تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے اور ہم نے دھیان رکھنا ہے, یعنی کہ وہ اگر دیکھیں کہ بچے کی بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے چوٹوں پہ یا وہ نیل پڑ رہے ہیں جسم پہ, وہ تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن 30% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کہ کہیں بھی پریویس ہسٹری نہیں ہوتی. اب ان لوگوں کے لیے ہے کہ عمر کے حساب سے میں آپ کو رائٹ فرام دا برتھ سے لے کے اوپر لے کے چلتی ہوں کہ ایٹ واٹ سٹیج کیا کیا علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو کیونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ بیماری ہے, 80% تو لڑکے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لڑکے کی پیدائش ہوئی تو پہلے ہی مہینے میں اس کی سرکمسیجن ختنے کروائے جاتے ہیں. اب نارملی تو 2-3 دن میں معاملات ختم ہو جاتے ہیں ختنے کے, بچہ ٹھیک ہے, چلو جی کھانا وانا ہوا, سیلیبریشن ہوئی, ختم. لیکن ہیموفیلیا کا اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کے نہیں پتا تھا اور اس کا ختنہ ہوا ہے اور وہ جناب وہ 2 گھنٹے چلتا رہے گا, 2 دن چلتا رہے گا, خون رستا رہے گا اور وہ بند نہیں ہوگا, جس سے کہ پھر پیرنٹس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب جب وہ دیکھتے دکھاتے ہیں تو ہاسپٹل والوں کو بھی نہیں خبر ہوتی کہ اس کا کیا کرنا ہے. وہ اس کو سوچتے ہیں کہ غلط آپریشن ہوا ہے تو جی ری اسٹچ کر دو, یہ دوائی وہ دوائی, یہ خون روکنے والا وہ, اور الٹیمیٹلی لیکن تھوڑے سے لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تھا, لیکن اور کر جاتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ تھوڑا 4-5 مہینے کا ہوتا ہے تو نیل پڑنے لگتے ہیں. اب ماں کہتی ہے بچہ تو سارا وقت کاٹ میں ہوتا ہے یہ یا چرپائی پہ ہوتا ہے, یہ اس کو نیل کیسے؟ اب آپ مانو گے کہ بچے کو کسی نے پیار سے اٹھایا نا تو یہ اس کی کمر پہ یہ نشان یوں کر کے اٹھایا, کمر میں 4 نیل پڑ گئے. تو یہ بھی بڑی عجیب سی ان کو بات لگتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے بچے کو آ کے گال پہ پیار کیا, ایسے چٹکی کاٹی, وہاں نیل پڑ گیا. پھر ماں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد بچہ بیٹھنا شروع ہو گیا اور کسی دن بھی ذرا یا منہ کے بل گرا یا پیچھے گرا تو سر پہ خوب بڑا سا وہ نیل اور سوجن ہو جاتی ہے. اب تھوڑا تھوڑا فکر مند ہوتے ہیں وہ لوگ. پھر وہ لوگ جاتے ہیں کہ بھئی کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں یا ہاسپٹل کا رخ کریں یا کس طرح. تو وہاں پہ جب جا کے ہسٹری دیتے ہیں تو تب تک بچے کا سال ہو جاتا ہے اور وہ پھر چلتے پھرتے گرتا ہے, اور یہ منہ کی جو چوٹ ہے نا وہ لگتی ہے اور وہ نہیں بند ہوتی 15-20 دن, اور وہ سب کو نچا دیتی ہے وہ چوٹ, کیونکہ اس کے لیے خون ختم ہو جاتا ہے, جسم کا خون نیا لگنے لگتا ہے یہ وہ. اچھا, اس کے اندر جب بچے کا خون جسم کا کم ہو گیا اور نیا خون لگا فریش, تو اس کے اندر فیکٹرز چلے جاتے ہیں جن کو اجزاء انجماد خون کہتے ہیں. وہ جب اندر چلے گئے تو جس چیز کی کمی تھی کلاٹنگ فیکٹر کی, ہیموفیلیا میں یہی تو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کلاٹنگ فیکٹر کم ہوتا ہے, 8 اور 9 نمبر کا زیادہ تر. اب جب فریش بلڈ دیا 8 اور 9 پورے ہو گئے, بلیڈنگ بند ہو گئی. لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو تھوڑی فکر پڑتے ہیں, پھر وہ بڑے ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں. وہ لوگ جب ہسٹری لیتے ہیں ڈاکٹرز تو وہ اسکرین کرتے ہیں, اس ٹیسٹ میں کچھ گڑبڑ آتی ہے تو پھر وہ سوسائٹی کو ریفر کرتے ہیں. سوسائٹی کو اس لیے ریفر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کبھی بھی اس چیز کو پائرورٹی نہیں دی. وہ کہتے ہیں جی یہ علاج اتنا مہنگا ہے کہ ہم تو یہ اٹھا ہی نہیں سکتے, اس سے تو ہم پوری دنیا کی ٹی بی ختم کر دیں. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا تو ایک مریض ہی اتنے لاکھوں روپے ہمارے کھا جائے گا, تو ہم تو آپ سے فارغ ہیں. جس سے کہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ کیوں بھئی یہ لوگ کیا انسان نہیں ہیں, یا آپ کے ملک کے سٹیزنز نہیں ہیں, یا ہم لوگ آپ کے ٹیکس پیئرز نہیں ہیں, کیوں نہیں آپ ہمیں دیکھ سکتے. بٹ نہیں, ابھی تک تو پائرورٹی میں ہم لوگ ہیں ہی نہیں. تو لہٰذا ابھی ایک این جی او نے ہی یہ سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اور میں آج واقعتاً کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کو جلد از جلد یہ چیزیں غور کرنی پڑیں گی اور ہیموفیلیا کو ان کو اپنی لسٹ میں ڈالنا پڑے گا. کب تک کوئی این جی او اٹھائے گی یہ سب؟ پچھلے لوگ ابھی موجود ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو پھر کہاں تک یہ چلے گا کہ ایک این جی او کیسے لے کے چل سکتی ہے. اور اٹ از نو ڈاؤٹ ویری ایکسپینسو. ایک بچے کا جو ایک وقت کا ڈوز ہے وہ 80,000 سے لے کے 2.5-3 لاکھ کا ہوتا ہے ایک ڈوز. تو نہ وہ پے کر سکتا ہے نہ کوئی اور پے کر سکتا ہے. تو ہم لوگ تو یہ فری دیتے ہیں بیکاز ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے ہیومینیٹیرین ایڈ میں یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اور وی گیٹ اٹ فری اینڈ وی ڈسپینس اٹ فری. تو یہ چیز ہے. At
سم پوائنٹ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اسکول گوئنگ تو لاپرواہی میں بھاگ رہے ہیں, گر رہے ہیں, یہ اس وقت جو چوٹیں لگتی ہیں وہ جوڑوں پہ لگتی ہیں, چاہے وہ گھٹنا ہو, ٹخنا ہو, کوہنی ہو, کچھ بھی. یہ جو چوٹیں ہیں نا یہ بچے کو معذوری کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور معذوری اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے تو آہستہ آہستہ جوڑ خراب ہو کے اور ان کے پٹھے بیکار ہو جاتے ہیں, وہ ٹانگیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور بچہ جو ہے یا تو اسٹک پہ چلا جاتا ہے یا پھر ورس کمز ٹو ورس ویل چیئر پہ چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہماری آرگنائزیشن نے جو ہے نا اس کو فالو کیا ہے, اور ہماری پالیسی ہے زیرو ڈسیبلٹی. ارلی ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, ارلی ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ارلی ہم پریونشنز بتاتے ہیں, اور آرتھوپیڈک سرجنز کا بہت رول ہے کہ جوائنٹ کی ڈیفارمیٹیز کو وہ نہیں ہونے دیتے, ہم نظر رکھتے ہیں تاکہ یہ بچے نہ معذوری پہ نہ جائیں. اور ہماری پالیسی ہے کہ آئندہ جو جنریشنز ہیں یا جو اب گزر رہی ہیں ان میں زیرو ڈسیبلٹی ہو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ, اس جو یہ بیماری ہے ڈیزیز کی کوئی میڈیسن جو جس سے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے یا یہ کمپلیٹ کیور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کیونکہ موروثی ہے, پیدائشی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ جینیٹک جو میک اپ ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ اس میں فیکٹر 8-9 نہیں ہے, جو کہ ایک ماں کے کیریئر ہونے سے یہ چیز آتی ہے. اور دوسرا جو کزن میرجز میں ہوتے ہیں اس پہ ریئر ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, لیکن اس کے بھی فیکٹرز ہیں جیسے کہ نمبر 2, نمبر 5, نمبر 7, 11, 13, یہ سارے. تو علامتیں تو دونوں کی ایک ہی ہیں, لیکن جو کزن میرجز میں ہوتے ہیں ان میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں. جو جینیٹک جو ہے کیریئر ڈیٹیکشن سے اور کیریئر مدرز کے بچے ہوتے ہیں وہ صرف لڑکے ہوتے ہیں. اب کیور تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ جو اللہ نے بنا دیا وہ بنا دیا, لیکن واٹ وی کین ڈو از کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں, ایک تو پیشنٹ کو ہم نا انفارم بہت کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ, اور اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں کہ اس سے کیسے آپ نبٹ سکتے ہیں. اور نمبر 3 کہ ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے. کاؤنسل کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل ایسپیکٹ کو بھی ایک طرف کریں, ٹریٹمنٹ کو بھی ایک طرف کریں, لیکن جو سماجی, معاشرتی, معاشی یہ سارے مسائل نفسیاتی ان کو بھی تو ڈیل کرنا ہے. ایک بچہ پیدائشی ایک چیز کو لے کے چل رہا ہے اور اس کو جو ہے حوصلے کی ضرورت ہے, تسلی کی ضرورت ہے, اس کو یہ پتا ہو میں نے جانا کہاں ہے, میرا علاج کیا ہے, اور اگر میں ٹھیک سے کراؤں گا تو میں بالکل ٹھیک رہوں گا. اور پھر ان کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت, تاکہ وہ اس کے ساتھ جو لے کے چلیں تو ان کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو جائے. تو یہ سب چیزیں جب آپ لے کے چلیں گے تو آپ کو ایک اچھا صحت مند نظر آنے والا لڑکا لڑکی نظر آتا ہے, جو پروفیشنل بھی ہوگا, اپنے آپ کو دیکھ بھی سکے گا, انڈیپینڈنٹ ہوگا, اپنی سوچ رکھتا ہوگا, اپنے فیصلے خود کرے گا. تو کیور تو نہیں ہے, لیکن اس کی جو مداوع ہیں نا وہ ہم کر سکتے ہیں کہ تاکہ ان کی لائف ایز مچ ایز نارمل ہو سکتی ہے تو ہم ان کو کر دیں. باقی کیور ایز سچ نہیں. ہاں پریونشن ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. پریونشن یہ ہے کہ جس فیملی میں پہلے یہ بچہ آ چکا ہے, جس کو کہ یہ آ چکی ہے, جس کو یہ ایشو ہے, اگر تو وہ لڑکی ہے دیٹ مینس کہ وہ کزن میرجز کے تھرو آئی ہے. کزن میرج وہ اس پیڑھی کے بعد نہیں ہونی چاہیے, چاہے کسی مامی, چاچی, دادی نے بولا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ورنہ ایک پیڑھی میں اگر ایک پیشنٹ ہے اگلے میں 4-6 آگے بڑھتا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر جو کلاسیکل ہیموفیلیا 8 اور 9 جو کیریئر مدر سے آتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر مدر کا جو ڈی این اے پیٹرن ہے وہ لے لیتے ہیں, جس بچے کو ہے اس کا پیٹرن بھی لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا اگلا بچہ لینا چاہیں تو آپ نے انفارم کرنا ہے. اور ہم شروع پریگننسی میں ہی جینیٹک ڈیٹیکشن سے, آپ کی جینیٹک سٹڈیز سے آپ کو یہ کر کے بتا دیں گے کہ آیا آپ کا ہونے والا بچہ جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی. لڑکی ہے تو چلو کیریئر ہوگی نا, لیکن بلیڈ نہیں کرے گی. لڑکا اگر ہے تو آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, دوران حمل آپ کو بتا دیا شروع میں. اب اس کے بعد کاؤنسلنگ ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن فیصلہ جو ہے ماں اور باپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ اتنی ہمت رکھتے ہیں اپنے ذہنی طور پہ کہ اور اپنے وسائل میں کہ ایک اور بچہ ایسا لے کے اس کو پالنا شروع کریں. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے بچے کی تکلیف دیکھنا. یا اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو میڈیکلی اور ایتھیکلی ان کو اس بات کی وہ ہے اجازت ہے, یا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس پریگننسی کو ختم کر دیں. تو یہ ایک آپشن ہے, اور پریونشن بس یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی دوائی وغیرہ نہیں کہ جی پریگننسی میں کھلاؤ تو بچہ ٹھیک ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اس میں کیا ایسا ہے کہ اگر میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہے تو اس کے بچے کو کسی طرح کوئی ایسی میڈیسن یا کچھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے جس کے ذریعے اس کے بچے کو بچایا جا سکتا ہے ہیموفیلیا پیشنٹ؟ نہیں جیسے میں نے کہا پریونشن تو ایک ہی وہ طریقہ ہے، باقی جو ہے بچایا تو نہیں جا سکتا ہے کسی طرح سے بھی، بلکہ پھر یہی جیسے میں نے کہا کہ آپ انٹر میرجز ان دا فیملی منع کر دیں اگر وہ ٹائپ ہے، اور اگر مدر کیریئر ہے تو اسے کہو کہ بھئی ایک بچہ آپ کا ایسا ہے، اب آپ یہ نہ کریں کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ اگر ایک لڑکا ہے اور وہ بیمار ہے تو پیرنٹس چاہیں گے ایک اور لڑکا ہو جو ٹھیک ہو، حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، اتنا بڑا رسک لینا کہ وہ بھی تو ہو سکتا ہے افیکٹڈ، اینڈ دین واٹ. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ان کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ان آڑے مت لگاؤ، ایک بچہ ہے اسی کو لے کر پالو پڑھاؤ لکھاؤ، وہ ٹھیک ٹھاک. میرے پاس بچے ایسے ہیں جو کہ اگر ٹھیک ان کی لک آفٹر اور تعلیم تربیت ہوئی ہے تو دے آر ڈاکٹرز، سافٹ ویئر انجینئرز، آئی ٹی کے ایکسپرٹس، پی ایچ ڈیز، ماسٹرز، ایم بی ایز، اور دے آر ڈوئنگ فائن. تو اس میں اور کسی اور میں کیا فرق رہ گیا؟ تو بس یہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایسے مت کرو کہ ایک بچے کی ایک ہمارے پاس پٹھان فیملی رجسٹریشن اس کی ہوئی، انہوں نے یہ کیا کہ ایک لڑکا بیمار ہے تو وہ ہسبینڈ جو تھا ان پڑھ تھا، تندور لگاتا تھا، اس نے کہا جی مجھے تو نارمل لڑکا چاہیے. پھر لڑکی، پھر ایک لڑکا ہوا تو وہ بھی افیکٹڈ، پھر ایک لڑکی، اس نے کہا نہیں جی نہیں مجھے تو نارمل لڑکا چاہیے، ان بھائیوں کا خیال کون کرے گا، حالانکہ اس زمانے میں کون کرتا ہے. تو پھر ایک بچہ ہوا، تینوں کے تینوں بھائی افیکٹڈ ہے. اب بتاؤ کہ کتنا مشکل تھا وہ دور، کتنا مشکل تھا وہ زمانہ. اور اب کہیں جا کے ان بچوں کو تھوڑے بڑے ہوئے ہیں لیکن اسٹل ایک پین تو ہے نا، ماں باپ کے لیے تو ایک پین ہے نا. تو پھر یہ ایسا ہی کیوں نہیں کہ اللہ کا شکر کریں ایک بچہ اگر ایسا ہے تو مزید پریگننسیز کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں. یہ چیز ہے. اچھا، اس میں آپ نے بتایا جیسے کہ میل ریشو زیادہ ہے فیمیل کی، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی یہ ریزن ہے کہ جو کلاسیکل ہیموفیلیا ہے نا وہ تو میلز ہی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہی بچے رجسٹر ہوتے ہیں لڑکے، اور وہ 80% جو پیشنٹ آپ کا ہیموفیلیا پول ہے اس میں لڑکے ہی ہوں گے. جو بقایا 20% ہے اس میں وہ ہیں جو ریسیسیولی انہیریٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کزن میرجز، اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ کامن وہ ہے اور یہ کم ہے. ہمارے ملک میں پھر بھی انٹر میرجز والا حساب جو ہے یہ زیادہ ہے کیونکہ ہمارا رواج ہے، ہمارا نارم ہے. باہر کے ملکوں میں تو انٹر میرجز کا کانسیپٹ کزن میرجز کا ہے نہیں، ان کے مذاہب یا کلچر میں یا اس طرح سے وہ کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو ان میں جو ہے نا یہ لڑکیوں کا ریشو تو اس سے بھی کم ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر بھی زیادہ ہے. اور میں سچ بات بتاؤں تو یہ بچیاں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، ایک تو کہ ویسے لڑکی ہونا اس ملک میں ایک ایشو ہے، اب اس کے بعد ایک بیمار لڑکی کا ہونا اور بھی ایشو ہے. پھر اس کے آگے چل کے جو میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیریڈز کا، پریگننسی کا، ڈیلیوری کا، یہ تو مہا ایشوز ہیں، ان کے پر تو لاکھوں لگ جاتے ہیں. اچھا، پھر ہمارے جو معاشرے میں جیسے ارینج میرجز کا حساب ہے یا کچھ بھی، پیپل آر لوکنگ فار بچیاں بہوؤں کی نظر سے کہ بھئی وہ اونچی لمبی ہو، بال ایسے، ناک ایسا، یہ ایسا. وہ اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ اس بچی کو یہ پرابلم ہے، ڈو یو تھنک کہ اس کی کبھی شادی ہوگی؟ اور اگر چھپایا جائے تو یہ چیز تو چھپ نہیں سکتی، تو کل کو جب واضح ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی جو پلائٹ ہے، ان کی جو سچویشنز ہیں، ان کے جو سائیکو سوشل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لڑکیوں کے. بہت پینفل ہے ان کو دیکھنا، حالانکہ دے آر نارمل ادروائز. جیسے میں نے کہا ہمارے پاس اسٹاف نرسز ہیں، 2 لڑکیاں اینڈ جج، جونیئر جج، اور ایک پبلک پروسیکیوٹر لڑکی ہے. سیویئر بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے اس کو، بٹ شی از فائن. تو ہم تو اب بس یہی کرتے کہ ان کو اتنی کیپیسٹی ان کی بلڈ کر دو تاکہ وہ خود مختار ہو کے سر اٹھا کے چلنے والی ہوں. یہ ابھی فیس بک پہ ایک کوشچن آیا ہے رؤف احمد کا کہ ہاؤ مینی پرسن آر لیونگ ود بلیڈنگ ڈس آرڈر؟ بلیڈنگ ڈس آرڈر تو پھر میں ہیموفیلیا کے حوالے سے بات کروں گی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری پاپولیشن اگر 20 کروڑ ہے تو اس میں سے تقریباً 20,000 تو ہونے چاہیے. اب وہ اس میں سے رجسٹریشن تو صرف 10% ہی ہے،
2000 یا 2500 لوگ جو کنفرمڈ ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہیں، تو وہ ہیں. باقی جو نہیں ہے نا، تو رؤف کو یہ میں بتا دوں کہ وہ پتہ نہیں کدھر ہیں، نہیں ہیں، مر گئے، سرکمسیشنز میں مر گئے، انجریز میں مر گئے، ایکسیڈنٹس میں مر گئے، یا پتہ ہی نہیں ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کونے خدرے میں ڈسیبلڈ ہو کے. کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور اتنی دور تک جو پہنچنا ہے وہ بہت مشکل ہے. اب یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، لیٹس سی کہ اگر اس سے کچھ فرق پڑتا ہو تو ہم تو پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ لوگ نکل آئیں اور آ کر کے رجسٹریشن کروائیں، تو تاکہ ان کی کوالٹی آف لائف دیکھی جائے، ان کا علاج کا بندوبست کیا جائے، ان کی ڈسیبلٹیز ختم کی جائیں. میاں بیوی سے اگر کسی ایک کو ہیموفیلیا کا مرض ہے تو اس میں کیا چانسز ہے کہ بیٹے جو آگے ان کی ہے ریپروڈکشن جو ہے اس میں بیٹوں کو زیادہ چانسز ہیں ہونے کے یا بیٹیوں کو؟ کلاسیکل ہیموفیلیا کی بات کروں گی 8 اور 9 فیکٹر کے، جس کے اندر کے عورت صرف کیری کرتی ہے، خود وہ بلیڈر نہیں ہوتی، اور اس کی اولاد نرینہ میں یہ چیز آتی ہے کہ 50% ہر پریگننسی جس میں میل چائلڈ ہے 50% یہ ہے کہ وہ تو بلیڈر ہوگا اور 50% یہ ہے کہ وہ نارمل ہوگا. اور کیونکہ بلیڈر اگر وہ ہو جائے اور ہیموفیلیا ہو جائے تو وہ تو بہت ہی شور پڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ ایک مدر جو کیری کرتی ہے ہر پریگننسی کو اس کو دیکھ سوچ کے لینا چاہیے کہ اس میں، اور 50% بہت بڑی چانس ہے کہ وہ بچہ بلیڈ کرے گا. اب اسی عورت کی جو بیٹی ہے وہ اپنی ماں کی طرح ہوئے گی کہ خود بلیڈ نہیں کرے گی لیکن آگے لے کے جائے گی، کیریئر ہوگی یا پھر نارمل ہوگی. تو یہ 50% کہ وہ اس کا بیٹا بلیڈ کرے گا اور بیٹی کیریئر ہوگی، اور 50% کہ بیٹا بھی نارمل اور بیٹی بھی نارمل. تو اس طرح سے یہ فیملی کا سسٹم ہے. باقی جو ہے جو انٹر میرجز والا ہے اس میں کیونکہ جب بھی 2 کیریئرز ہوں گے تو ہر پریگننسی میں چانس ہے 25% کا کہ وہ چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے وہ افیکٹڈ ہوگی، اور کچھ کیریئرز ہوں گے اور صرف 2 نارمل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ لائک اگر ہے کسی بھی بچے کو اگر ہے تو اس کو کیسے اس کی پرورش کیسے کی جائے نا. یہ اس کی دیکھیں بچہ تو جا نہیں سکتا، وہ دنیا میں آ گیا تو آ گیا. اب اس کی یہی ہے کہ جیسے میں کہتی ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کا علاج حتمی نہیں ہے اور صرف آپ اس کو وقتی علاج کر کے ان کی زندگی کو بہتر اور آسان اور سہل اور پین فری بنا سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہے پرہیز. اب یہ کہ میں جیسے اپنی پیشنٹس جو بچے ہیں بیبیز ہیں ان کی ماؤں کو کہتی ہوں کہ پلیز اس کو نا تعلیم تو جب تم دو گی تربیت بھی کرو نا، کہ یہ جو ہے غلط قسم کے کھیل، کرکٹ، فٹ بال، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بیٹ ہوتا ہے اور وہ مارتا ہے رکھ کے کسی اور کو، اور دوسرا رکھ کے اس کو مارتے تو پرابلم. گرنا، کانٹیکٹ سپورٹس، فٹ بال وغیرہ اس طرح کی جو وائلنٹ گیمز ہیں نہیں. گھر میں سائیکل لے اور بچے گرتے پھریں اور چوٹیں لگوائیں وہ بھی غلط ہے. ایسے خطرناک سیڑھیوں پہ گیٹ لگا دو تاکہ اوپر نیچے بچہ گرے اور چوٹ لگائے، یہ بھی نہیں. پتنگ بازیاں کرنے چھت پہ نہیں چڑھنا چاہیے. ڈینجرس گیمز کو سب کو اوائڈ کریں. اس میں آپ ابھی بتا رہی تھی جو کہ ایک بچی کو اگر ہیموفیلیا کی پیشنٹ ہے تو اس کے لیے جو ایک منتھلی جو ایک پیریڈس کا سائیکل چلتا ہے اس میں تو پھر ان کے لیے بڑی ایک پرابلم بھی. جی بالکل. اس کے لیے کیا پھر ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے؟ ان کی یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ پہلے تو جون سا بھی اس کا فیکٹر کم ہے، پہلے تو وہ انفیوز کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے. اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو ہارمونس کہتے ہیں، وہ ٹیبلٹس میں بھی ہوتا ہے، انجیکٹیبل بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ٹیبلٹس زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مانے حمل گولیاں جو ہوتی ہیں فیملیا 28 جن کو کہ آپ فیملی پلاننگ یا اسپیسنگ کے اندر یوز کرتے ہیں، ان ہارمونس کا ایک یہ بھی فنکشن ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنی پراپر کوانٹٹی میں ہم ان کو دیں تو پیریڈز کا جو ہے کہ بے قابو ہو کے بہنا وہ کم ہو جاتا ہے اور کنٹرول ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہمیں ایکسٹریم اس میں جانا پڑتا ہے کہ پیریڈز کو کچھ 2-3 سالوں کے لیے، اسپیشلی جب شروع ہوتے ہیں اب کیونکہ ینگر بچیوں کے پیریڈ سے شروع ہو جاتے ہیں 12-13 سال 14 سال ایون 9-10 سال کے، تو ان کو تو ڈیفینیٹلی کنٹرول، کیونکہ ان کی پھر زندگی بہت متاثر ہوتی ہے. اتنا خون بہ جاتا ہے کہ وہ بیچاری اسکول نہیں جا سکتی، پیلے رنگ کی کمزور، ادھر بیٹھی. تو اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ چوائس ہے نا کہ آپ یا تو اس کی صحت دیکھیں اور یا پھر پیریڈز دیکھیں. تو ہم بہتر سمجھتے کہ اس ایج میں ان کی صحت دیکھ کے پیریڈز کو بند کر دیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے ٹل دے آر 17-18. تب تک میچورٹی آف دا باڈی بھی ہو جاتی ہے، بچی کو خود کو سنبھالنا بھی آ جاتا ہے. ٹل دیٹ ٹائم ہم پھر ان کو بہت زیادہ سپرویژن میں رکھتے ہیں اور یہ ان کا علاج ہوتا ہے.
ابھی فیس بک پہ ایک وفا شیخ نے جو ہے کمنٹ کیا ہے اور کوشچن پوچھا ہے. وفا شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اگر اچانک بلڈ آنا شروع ہو جائے تو فرسٹ ایڈ میں کیا کرنا چاہیے ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے؟ ہیموفیلیا پیشنٹس میں فرسٹلی تو جیسے کہ ایک عام ہوتا ہے کہ جلدی سے اس کو پریشر، ایکسٹرنل بلیڈ کی بات کر رہی ہوں، کہ جہاں بھی کوئی زخم ہے اس کو پریشر دیا جائے، اس پہ بینڈیج باندھی جائے، اور اس کے بعد اگر آپ کو انفارمیشن ہے کہ یہ ہیموفیلک پیشنٹ ہے تو وہ ہمارے جو جہاں وہ رجسٹرڈ ہے، جو سا بھی ٹریٹمنٹ سینٹر ہے وہاں وہ پہنچے، اس کو یا تو پلازما دے دیا جائے گا جس میں اس کا فیکٹر پورا ہو جائے گا، یا انجیکشن دے دیا جائے گا اور وہ بلیڈنگ بند ہو جائے گی. ہاں، اب ڈینجرس چیز کیا ہے؟ انٹرنل بلیڈنگ. انٹرنل بلیڈنگ وہ ہے جو لوگوں کو عام طور پہ نظر نہیں آتی. مثلا ہیڈ کی انجری، کاٹ سے بچہ گرا، اٹھ گیا، تھوڑا دیر رویا دھویا، آہستہ آہستہ وہ بچہ نا دیکھیں گے آپ اریٹیبل ہو رہا ہے، ہیڈ ایک کی کمپلین کر رہا ہے، غنودگی میں جا رہا ہے. دس از اے ریڈ الرٹ کہ اس میں اس کا مطلب کہ بچے کے سر کے اندر یا دماغ کے اندر بلیڈ ہو رہا ہے. اس بچے کو فرسٹ ایڈ کیا آپ نے ارجنٹلی اس کو لے کے ٹریٹمنٹ سینٹر جانا ہے، چلڈرن ہاسپٹل جانا ہے، یا ایسی جگہ پہ جہاں سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے، ڈھونڈے وہ بلیڈ کدھر ہے. اگر وہ واقعی بلیڈ ہے تو پھر اس کی انٹینسو تھراپی ہوتی ہے، وہ اسپتال کے اندر داخل ہوتا ہے. اسی طرح معدے اور پیٹ کی جو بلیڈز ہوتی ہیں، چاہے معدے کی جیسے کہ پخانے میں خون آ رہا ہے، اور گردے کا جیسے پیشاب میں خون آ رہا ہے، یا کوئی انجری ہوئی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو بظاہر نہیں نظر آ رہا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، انتہائی ڈینجرس، انتہائی خطرناک ہے. اس کو بھی آپ نے فرسٹ ایڈ کے لیے نہیں رکنا، سیدھا بچے کو ڈالیں اور ہاسپٹل لے کے جائیں اور اس کے ٹریٹمنٹ سینٹر کو انفارم کریں تاکہ وہ اس کے انجیکشنز کا بندوبست کرے، اور پھر ہی وہ بچہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اکارڈنگلی اگر ہیڈ انجری ہے تو نیورو سرجنز انوالو ہوں گے، اگر معدے کا بلڈ ہے تو گیسٹرو انٹرولوجسٹ انوالو ہوگا، اگر پیریڈز کا مسئلہ ہے تو پھر گائنیکالوجسٹ انوالو ہوگا. یہ ملٹی پرونگڈ، اور ہیماٹولوجسٹ تو ہوتے ہی کی پرسنز ہیں، کیونکہ وہ ہیں جنہوں نے جیسے یہاں چغتائی لیب میں ہمارے سیٹ اپ میں ہیماٹولوجسٹ ہے جو ڈائگنوز کرتا ہے، ہیماٹولوجسٹ ہے جو ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرتا ہے، اور ہیماٹولوجسٹ سے ہی ہم وہ پروٹوکول لیتے ہیں جو ایکسیڈنٹس وغیرہ میں انکریزڈ اماؤنٹ یوز ہونی ہوتی ہے فیکٹر کی، وہ بھی ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو گاڈ کہ یہاں پہ جو چغتائی لیب میں ہمارے جو ہیماٹولوجی میں جو پیپل ہو لک آفٹر، میرے 600 مریض ہیں یہاں پہ لاہور میں، ان کو جو لک آفٹر کرتے ہیں، there are 2 people, and I'll take this opportunity to appreciate their efforts and to really appreciate their efforts, and I'm so grateful to God کہ انہوں نے ان لوگوں کو پیدا کیا جن کے دل میں درد ہے اور ایسے پیشنٹس کا وہ علاج کرتے ہیں. ڈاکٹر نعمان ملک، پروفیسر ڈاکٹر نعمان ملک، ہی از اے سینئر ہیماٹولوجسٹ، اینڈ ڈاکٹر عائشہ عمران. اور یہ تہہ دل سے اتنی خوشی سے ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں اور علاج کرتے ہیں والنٹیرلی. یہاں پہ کوئی پیسہ کسی کا نہیں لگتا. اینڈ جاتے جاتے مجھے یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ جتنا بھی ڈائگنوسٹک اور تھراپیوٹک حساب کتاب چغتائی لیب کے ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ہوتا ہے، دیٹ از آل فری آف کاسٹ. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جو ایون باہر کی کنٹریز میں جب ہم جا کے بتاتے ہیں تو حیران ہو جاتے کہ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم ہے کہ آئی تھنک اس نے نیتوں کا پھل دیا ہے فار ڈاکٹر چغتائی ایز ویل اینڈ فار دا ریسٹ آف ہز ٹیم، کہ جو اتنے سنسیئرلی یہ کام کرتے ہیں، اتنے آنیسٹلی یہ کام کرتے ہیں. اور دیز آر دا پیپل ہو آر سائلنٹ. آئی مین آئی ڈونٹ تھنک کہ سہیل کے بارے میں کوئی اتنا لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بیکاز یہ ویری سائلنٹ اپنے کام میں. لیکن آئی جسٹ میڈ شیور دس ٹائم کہ میں ان کا نام اور ان کی ٹیم کا ضرور لوں گی کہ اتنی خاموشی بھی کیا، اب اگلی جنریشن آ گئی، ان کو پتا ہونا چاہیے. سو گاڈ بلیس یو آل، ایوری بڈی از دا چغتائی لیب، رائٹ فرام دا فرنٹ ڈیسک ٹو دا ٹیکنیشینز ٹو اینی بڈی ہو ہیز ڈن اینی گڈ فار us throughout our 18 years of stay with the